بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ذوالفقار علی بھٹو کے آخری وقت میں ذوالفقار علی بھٹو نے بہت سارے الٹے سیدھے کام کیے۔ اس نے اسلامی نظام کو قائم کرنے کی کوشش کی، پھر اس کے بعد فوج سے الگ ٹکر لے لی، پبلک ویسے اس کے خلاف ہو رہی تھی، حالات جو ان سے ہیں اس کے خلاف ہوتے چلے گئے۔ یہی کچھ عمران خان صاحب کر رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کے بہت سارے ایسے اقدامات ہیں جس کو دیکھ کے صرف افسوس ہوتا ہے کہ یہ کن لوگوں کے بہکائے میں آئے ہوئے ہیں اور وہ کام کر رہے ہیں جس کی ضرورت کوئی نہیں ہے۔ جیسے ابھی 2 دن پہلے انہوں نے اپنے آپ کو بلکہ ایک انہوں نے واقعہ سنایا حضرت عمر کے زمانے کا کہ ایک جنگ کے دوران میں حضرت عمر نے فوری طور پہ کمانڈ چینج کر دی اور خالد بن ولید کو وہاں سے ہٹا کے دوسرے کمانڈر کو لگا دیا۔ اس کے اوپر بہت ساری سوشل میڈیا پہ گفتگو ہو رہی ہے کہ عمران خان صاحب حضرت عمر خود بن گئے اور خالد بن ولید کون ہے۔ یعنی ڈیفینیٹلی جناب باجوہ کا مثال دی کہ جناب باجوہ کو بھی تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ نے تبدیل کرنا ہے تو اتنی مثالیں دینے کی ضرورت کیا پڑی ہے؟ آپ تبدیل کریں جیسے کہ پہلے تبدیل کے نواز شریف نے 3 دفعہ تبدیل کیے، بھٹو نے تبدیل کیے، کتنے لوگوں کو تبدیل کیا، ضیاء الحق کو چمکا کے لے کے آئے وہ، پھر اس کے بعد بے نظیر بھٹو نے تبدیل کر کے دیکھ لیا ان کے ساتھ کیا ہوا۔ یہ چیزیں جو سی ہیں یہ سب آپ کرتے رہے ہیں، آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کیا خیال ہے کہ فوج اتنی بیوقوف ہے کہ وہ مان جائے گی۔ آپ کا رائٹ ہے کہ آپ ڈی جی آئی ایس آئی لگائیں، لیکن ڈی جی آئی ایس آئی کے ساتھ بہت سارے اور جرنیل بھی وابستہ ہیں۔ ایک چین چلتی ہے جو موو کرتی ہے، فوج کا ایک سسٹم ہوتا ہے، آپ اس کو فالو نہیں کر رہے ہیں، آپ نے سائن نہیں کیے، جا کے کبھی راضی ہو جاتے ہیں کبھی نہیں ہوتے ہیں۔ آپ کو سمجھانے والے کون بے عقل لوگ ہیں؟ میں نہیں سمجھتا کہ آپ کی بیگم اتنی عقل سے پیدل ہیں کہ وہ آپ کو مشورہ دے رہی ہیں، یقیناً اور بہت سارے لوگ ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے رحمت العالمین اتھارٹی بنانے کا پروگرام بنا لیا کہ جی آپ رحمت العالمین اتھارٹی، اب کتنے اسلامی نظام لے کے آئیں گے؟ پہلے والے جو آپ نے اسلامی نظام قائم کیے ہیں اس پہ کیا عمل ہوا ہے؟ آپ ایک نئی چیز لے کے آئیں گے، اچھا اس کے اوپر کون سے آپ بڑے بڑے اتھارٹیز لے کے آئیں گے، کون سے ہوں گے جو سکھانے والے ہوں گے؟ ڈیفینیٹلی جو آپ نے رکھے ہوئے ہیں، حضرت مولانا طاہر اشرفی صاحب آپ کے مشیر ہیں، مذہبی امور کے ہیں، وہی ڈیفینیٹلی اس کی رہنمائی کریں گے اور ان جیسے اور بہت سارے لوگوں کو لائیں گے۔ یعنی کہ کچھ زیادہ تر تو عالم دین جو ان سے ہیں، جون کا جو ایک واقعات ہوئے تھے، جو بے تحاشا عالم دین مفتیان جو ان سے تھے وہ بدفعلی کے الزام میں پکڑے گئے تھے، کیا ان کو ضمانتیں کرا کے لے کے آئیں گے کہ لوگوں بچوں کو ٹریننگ دیں گے؟ وہ کون سے عالم لے کے آئیں گے؟ آپ کہاں سے لائیں گے؟ یہی چیدہ آپ کے پاس عالم ہے، نور اللہ قادری ہے، طاہر اشرفی صاحب تو ہیڈ کریں گے، لازم بات ہے۔ اس کے علاوہ مفتی قوی ہے، مفتی عزیز بیچارہ جیل کے اندر ہے، اس کو رہا کرائیں۔ اور بہت سارے عالم دین ہیں آپ کے پاس، زیادہ تر تو عالم جو سے ہیں وہ جیلوں میں ہیں۔ تو آپ یہ کون سے عالم لائیں گے اور بچوں کو کیا سکھائیں گے کہ اندر زندگی کیسے گزارنی ہے؟ یہ سکھائیں گے جو جن کے کاموں میں وہ پکڑے گئے ہیں؟ آپ نے کوئی ٹریننگ دی ہوئی ہے؟ کسی کو عالم بنائے ہیں کہیں سے آپ نے؟ یہ عالم انہیں مدرسوں سے نکل کے آتی ہے نا، جو گاؤں گراؤں میں یا فاٹا کے علاقے میں مدرسے فضل الرحمان نے بنائے ہوئے ہیں۔ فضل الرحمان کے 100% جو مدرسے ہیں ان کے اندر یہی تو کام ہوتا ہے۔ وہاں سے عالم لیں گے آپ؟ کہاں سے عالم لیں گے؟ کوئی میاں والی میں خاص عالم پیدا آپ نے کیے ہیں؟ کوئی جامعہ ایسی بنائی ہیں جن کو عالم بتائے گئے گے کہ یہ آپ رحمت العالمین اتھارٹی بنائیں گے اور وہ بچوں کو بتائیں گے آپ نے اس کے اوپر چلنا ہے، بڑوں کو بتائیں گے آپ نے ایسے چلنا ہے، عورتوں کو بتائیں گے آپ نے ایسے چلنا ہے؟ جن عالموں کو آپ لا رہے ہیں، جس کماش کے لوگ آپ نے اپنے ساتھ بھرتی کیے ہوئے ہیں، وہ تو یہ کچھ کریں گے۔ طاہر اشرفی کا آپ کو ریکارڈ پتہ ہے نا، 2 اس نے ایڈن گارڈن کے اندر 2 تو اس نے اڈے بنائے ہوئے ہیں خواتین کی سپلائی کے۔ شراب کا وہ رسیہ ہے، شراب وہ بیچتا بھی ہے اور فری میں بھی لیتا ہے۔ الٹے سیدھے کام کر رہے ہیں اور جس کی وجہ سے آپ اپنی جو سی ہے وہ مقبولیت کھو رہے ہیں آہستہ آہستہ۔ آپ پھر بات کر لیں افغانستان کی۔ افغانستان کے اندر ایک مالی بحران آنے والا ہے، لوگ برے حال میں ہیں، لوگ اپنے سامان نکال کے بیچ رہے ہیں، لوگوں کو پیسہ نہیں ہے، سستے داموں اپنے گھر کا سامان بیچ رہے ہیں تاکہ ان کو کھانے پینے کے لیے پیسہ چاہیے۔ وہاں حالات خراب ہیں۔ آپ امریکہ کو یا دوسرے ممالک کو ایسے تڑی کرا رہے ہیں کہ جیسے کہ وہ آپ کے اپوزیشن کے بندے ہیں یا عوام ہے جن کو ڈرایا دھمکایا جا سکتا ہے۔ آپ یہ نہیں تو ہم پٹرول مہنگا کر دیں گے۔
ریاستوں کے ساتھ ریاستوں کی طرح بات کی جاتی ہے. امریکہ سے آپ بات کریں گے تو امریکہ کے ساتھ اس کو ایک ریاست سمجھ کے بات کریں, جسے ساری زندگی ہمارے ملک نے اس سے پیسے ہی لیے ہیں. ہم نے ان کے اشاروں پہ اپنے آپ کو قربان کر دیا, اپنے لوگ مروا دیے. تو وہ آپ بات طریقے سے کریں. جو ریاستوں کا سے بات کرنے والی ہوتی ہے وہ آپ اپوزیشن کے ساتھ بات کرتے ہیں, اور جو اپوزیشن سے بات کرنے والی ہوتی ہے وہ ریاستوں کے ساتھ کرتے ہیں آپ, جس سے آپ کی مقبولیت خراب ہو رہی ہے. جس شان و شوکت سے آپ آئے تھے, مجھے ڈر ہے کہ آپ کے حالات اس سے زیادہ خراب نہ ہو جائیں. بات اب جو سی ہے صرف اور سوچ سمجھنے کی ہے کہ آپ نے اس حکومت کو کیسے چلانا ہے کہ نہیں چلانا ہے. اگر نہیں چلاتے ہیں, آپ الیکشن کا اعلان کریں اور گھر جائیں اور اپنے نئے الیکشن کی تیاری کریں. آپ کے ساتھ جو مشیران ہیں وہ آپ کو مروا کے چھوڑیں گے. بہت آپ کو بالکل صاف بتا دوں, آپ کے پاس کوئی چیز نہیں رہی ایسی کہ آپ بچنے والی ہو. آپ نے فوج سے خواہ پنگا لے لیا. میں نے پچھلے پروگرام میں بھی یہ بات کی تھی کہ آپ کو کوئی ضرورت نہیں تھی, اور اب جو آپ نئے اسلامی چیزیں لے کے آ رہے ہیں, ان اسلامی چیزوں کو بھٹو نے بھی آزمایا تھا. بھٹو بھی آخر میں شراب پہ پابندی, فلاں چیزیں پابندی, خود شراب پی رہے ہیں اور پابندیاں لگانی شروع کر دی. لیکن یہی کچھ آپ بھی کر رہے ہیں. ان چیزوں سے ان کی ضرورت نہیں ہے. ابھی آپ کو ملک کے اندر جو لوگوں کی حالات خراب ہیں اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. آپ رحمت اللہ عالمین اتھارٹی بنا لیں, بڑے بڑے چیزوں کے نام لے لیں. آپ پہلے اپنے کرتوت تو دیکھیں, آپ کے کیا کرتوت ہیں یہ کہ آپ رحمت اللہ عالمین اتھارٹی بنائیں گے. آپ خلافت کا اعلان تو کریں, پھر آپ یہ کام کریں نا. آپ کہیں گے میں ویسے خلیفہ ہوں اور یہ اب کام کروں گا. خلافت کا بھی اعلان کوئی نہیں کرنا, اور آپ نے کام بھی وہ کرنا ہے جو خلیفہ کرتے ہوتے ہیں, یا اللہ کا نمائندہ کرتا ہوتا ہے کوئی. حضرت عمر کی مثال دے کے آپ نے کہا جی حضرت عمر نے جو سی کمانڈ, جنگ کے دوران میں کمانڈ چینج کر دی تھی. وہ خالد بن ولید تھے اور وہ حضرت عمر تھے. آپ نہ حضرت عمر ہیں اور نہ یہ خالد بن ولید ہے. آپ نے جنگ کے دوران میں آپ کے ایوب خان نے جنرل موسیٰ نے اور یحییٰ کو جنرل اختر حسین ملک کو تبدیل کر کے جنرل اختر حسین کی ملک کی جگہ پہ جنرل یحییٰ کو بھیج دیا تھا, جبکہ اخنور فتح ہو رہا تھا اور کشمیر ہمارے ہاتھ میں تھا, اور کشمیر کی شارک ہم نے پکڑ لی تھی. اس وقت انہوں نے کمانڈ چینج کر دی. پھر کمانڈ چینج کرنے پہ کیا ہوا, وہ جو جنگ جیتی بھی تھی وہ ہم ہار گئے. یہ 65 کی جنگ کی بات ہے. تو یہ کمانڈ چینج کرنے پہ یہ ہوتا ہے جو آپ نے مثال دی ہے نا. تو میں آپ کو یہ مثال دیتا ہوں کہ آپ اسی پاکستان میں کمانڈ چینج آپ نے کی ہے, اور وہ ساری زندگی کا آپ کا دکھ ہے. فوج بھی دکھی ہے. فوج کے کسی بھی سینئر آدمی سے پوچھیں, جنرل مصطفیٰ سے پوچھیں کہ کیا ہوا تھا. انہوں نے کئی دفعہ شامی صاحب کے پروگرام میں بات کی کہ اینڈ ٹائم پہ جب ہم جیتنے لگے, چند گھنٹے کا فاصلہ رہ گیا تھا, تو ایوب خان نے اور جنرل موسیٰ نے اعلان کیا کہ جی ہم ان کو جنرل اختر حسین کو روک دیا کہ آپ یہیں رک جاؤ اور واپس آ جاؤ, اور جنرل یحییٰ کو بھیج دیا, جبکہ سب کو پتا کہ یحییٰ ایک نااہل آدمی تھا. آپ مثال وہ دیتے ہیں کہ جنرل حضرت عمر کے پر ہم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ غلط فیصلہ کر سکتے کبھی بھی. حضرت خالد بن ولید اطاعت گزار تھے, اور نہ کہ وہ یحییٰ خان تھے جو آپ چینج کر سکتے تھے ایسے. تو آپ مثالیں وہ نہ دیں, نہ آپ حضرت عمر بن سکتے ہیں. حضرت عمر کے قول و فعل میں تضاد نہیں تھا, جس کی وجہ سے انہوں نے اتنی لمبی حکومت کی اور دنیا کے اندر ایک اسلامی سسٹم بنا کے دیا. آپ کے تو قول و فعل میں تضاد ہے. آپ ایک دن فیصلہ ایک آدمی کے لیے کرتے ہیں, دوسرے دن تبدیل ہو جاتے ہیں. آپ یو ٹرن لے لیتے ہیں. حضرت عمر یو ٹرن نہیں لیا کرتے تھے. آپ کو نا تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے. یہ بھی توہین ہوتی ہے صحابہ کرام کی, خلفاء کی, کہ آپ اپنے آپ مثال میں اپنے صاحب لگا کے اور آپ جنرل باجوہ کو چینج کریں گے. اب جنرل باجوہ کو چینج کر کے دکھائیں. آپ بھی تو اپنی سیٹ کے نیچے پاؤں نظر نہیں آتے ہیں. آپ کھڑے کس کے اوپر بغیر پیروں کے کھڑے ہیں. آپ کسی کی گود میں بیٹھ کے, یہ کندھے میں بیٹھ کے اس کی داڑھی نہیں نوچ سکتے, وہ اٹھا کے پٹک بھی دیتا ہے آپ کو. ناظرین, اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. ناصر. پاکستان زندہ باد, اور پاکستان کے اللہ تعالیٰ خیر کرے. اس قسم کے لوگ جو جب آ جاتے ہیں, جب مذہبی سہارے لینے شروع کرتے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ ان کی جو سی ہے نا اب کشتی جو سی ڈگمگا گئی ہے. ناظرین, ہمارا اگر پروگرام پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے.